الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام الحلیم الحلیم الرؤوف الرحیم۔ حاضرین محترم، یہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کوئی پرابلم تو نہیں تھی۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا بصدہا بے انتہا بے شمار مرتبہ شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم حضور خواجہ خواجگان قطب الاقطاب عطائے رسول سلطان الہند زبدۃ الاولیاء قدوۃ الاولیاء نقی الانقیاء تقی الاتقیاء ذکی الازکیاء شرف الشرفاء حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی و حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کہ 816 عرس مبارک کی اس خوبصورت عرس مبارک کی تقریب جو کہ خانقاہ زاویۃ النعیم گرین ٹاؤن لاہور پاکستان سے کئی لوگ براہ راست بھی سن رہے ہیں لائیو فیس بک اور یوٹیوب پر، جو کہ زیر صدارت ہے حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی و مرشدی جناب الحاج صوفی باصفا محمد اسلم اشرفی صاحب الجیرانی مدظل العالی، جو کہ زیر انتظام ہے برادر اکبر محترم المقام جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد نہال اسلم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی مریدین حاضرین نعت خوانان حضرات اور علامہ جناب شہد علی نقشبندی اشرفی صاحب تشریف فرما ہے اور جملہ نعت خوانان حضرات، میں اپنی مختصر سی صرف 20 منٹ کی میری حاضری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہے اور پھر آگے لنگر اور محفل سما بھی ہے۔ جن ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہم موجود ہیں اور حاضر ہیں، یہ ہستیاں تو بے کناہ و بے کرام جو ہے سمندر، جن کا کوئی کنارہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جن سے فیض لیا ہے ان کا بھی کوئی کنارہ نہیں، جن کی بارگاہ سے جن کی نظر سے انہوں نے نظر منظوری کے جام پیے ہیں، وہ بھی شہنشاہ ہیں، اور جنہوں نے پلایا ہے پینے والے کو بھی شہنشاہ بنا دیا ہے۔ آپ چونکہ شہنشاہ چشت ہیں، آپ سلطان چشت ہیں، آپ منبع چشت ہیں، آپ سلسلہ چشتی کو رواں دواں کرنے والے، آغاز اور ابتدا کرنے والے ہیں۔ عطائے رسول آل شہ ابرار ہے خواجہ، عطائے رسول آل شہ ابرار ہے خواجہ، علماء اولیاء ہند کے سردار ہیں خواجہ، علماء اولیاء ہند کے سردار ہیں خواجہ۔ آپ کی بارگاہ تو بہت بلند ہے، دیکھیں آپ کی سب سے بڑی کرامت دیکھیں ولی کی کیا ہوتی ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے سب سے بڑی ولی کی کرامت
کہ قربان جائیں، میں ایک نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے نا، ایک دوست نے نا فیس بک پہ ڈالا تو بڑے کمنٹس آئے کہ لو جی یہ کس طرح کی کرامتیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے ایک نام پیش کیا، میں نے کہ اس بندے کے نام کی تحقیق کو جو ریجیکٹ کرے گا، جو میرا جرمانہ ہے میں بھرنے کے لیے تیار ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ میرے سامنے تشریف فرمایا، حضور پیر صاحب تشریف فرمائے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر یوسف سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ میں کہوں گا کہ جو 1885 میں جن کی پیدائش ہوتی ہے دلی میں اور 1984 میں ان کی وفات ہے، یعنی 100 سال زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. اور وہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم چشتی یوسف سلیم چشتی صاحب جنہوں نے 16 سال ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں گزارے ہیں، جو کانپور کالج میں بھی پروفیسر رہے اور یہ ایف سی کالج میں بھی پروفیسر رہے، لاہور والے ایف سی کالج میں پروفیسر رہے. اچھا، اب میں ان کی ذات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور خواجہ خواجگان کی سیرت پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا. حضور پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو لی حضور خواجہ خواجگان پہ لی. اور یقین کریں یہ جو ڈگری ہوتی ہے نا پی ایچ ڈی کی، آج کل تو ڈگری ہے، یہ معذرت کے ساتھ آج کل تو بہت ہی عام ہے، یہ ڈگری ہے. پہلے جو کرتے تھے وہ ڈگری ہوتی تھی، آج کل تو ڈگری ہے جہاں سے مرضی مل جائے اللہ ماشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ آج بھی محققین ہیں، لیکن پروفیسر یوسف سلیم چشتی جیسا محقق جنہوں نے علامہ اقبال پہ 30 کتابیں لکھی ان کی شہری میں، انہوں نے حضور خواجہ خواجگان کی شان لکھی اور کمال لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور خواجہ صاحب دیکھیں عرس منانا بڑا آسان ہے، مگر ان کے اولیاء اللہ کے کام کرنا بہت مشکل ہے، ان کی سیرت پہ چلنا بہت مشکل ہے. وہ خواجہ خواجگان جن کی چوکھٹ میں، جن کی خانقاہ پر، جن کے آستانے پر ایک ایک دن میں 30 من آٹا گوندا جاتا اور کھلایا جاتا لنگر. پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کھانے والا سکھ ہے، کھانے والا یہودی ہے، کھانے والا عیسائی ہے، کھانے والا ہندو ہے، کھانے والا رب کے سامنے جھکنے والا ہے یا نہیں. بس خواجہ کا لنگر چل رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور سرفراز ہو رہی ہے. اس بات پہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کلمہ کیسے بڑھا دیا. دیکھیں آپ کی 97 سال عمر ہے، حضور خواجہ صاحب کی 97 years. 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 634 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے. اگر آپ کی حضور خواجہ خواجگان کی ساری ولادت سے وصال تک کی زندگی کو گنا جائے تو یہ تقریباً یعنی 912 سال بنتے ہیں. 9 صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی کہے کہ یہ حوالہ کیا ہے، سب سے بڑا حوالہ آپ اور میں کہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. حضور سب سے بڑی ان کا حوالہ یہ ہے کہ آپ اور میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑا حوالہ یہ ہے. اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے فرمایا کہ حضور خواجہ خواجگان نے ایک جملہ لکھا جو آپ کی تعلیمات میں تھا. اچھا، وہ آگے لکھتے ہیں کہ جو ایک ایک دن میں 30 من آٹا گدوا کے روٹیاں کھلانے والے تھے، ان کے جب اپنے کھانے کی باری آتی تو باسی روٹی لیتے اور پانی میں بھگو دیتے. ہم تو نعرے لگاتے ہیں نا خواجہ صاحب کے، باسی روٹی لیتے اور پانی میں بھگو دیتے.
جب نرم ہوتی تو وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے دانتوں میں چبا کر کھاتے ہیں، یہ آپ کی غذا تھی۔ اور ادھر کیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، گوشت پک رہا ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے، آٹا پک رہا ہے۔ جی حضور خواجہ خواجگان کی شان، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز کا اور دینی فرائض کا، فرمایا وہ کافر ہے۔ یہ کرامت حضرت، ان کی سب سے بڑی کرامت جو حضرت فرما رہے تھے نا، فرمایا جو نماز کا تارک ہے اور جو فرائض دینی کا تارک ہے وہ کافر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا، کیا بولیے نا، اب واہ اس لیے نہیں کریں گے، وہ کرامت تو ہے نہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے، فرماتے ہیں صدقہ دینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ جب صدقہ کوئی دیتا ہے تو کسی غریب کے منہ میں وہ لقمہ جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، جس کا پیٹ کوئی بھرتا یا بھرنے والا ہے، عرش والا اس سے خوش ہوتا ہے، عرش والا اس سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا صدقہ دینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مصیبت پہ جو چلائے میں مر گیا، میرے پلے کچھ نہیں، میں مصیبت کھڑے آ گیا، جو مصیبت پہ چلائے فرمایا وہ فرمایا 70 مسلمانوں کا قاتل ہے۔ جو مصیبت پہ چلاتا ہے، جب مل گیا واہ 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 کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، جو مصیبت پہ چلائے فرمایا وہ 70 مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اور فرمایا مومن وہ ہے جو 3 چیزوں سے دوستی کرتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ بولیے کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے دوستی کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا درویشی، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 موت۔ درویشی، فقیری، اور آپ کا جو لباس ہوتا تھا 40 پیبند اس کے اوپر لگے ہوتے تھے، 40 پیبند۔ یہی تعلیمات تو آج آپ کو یہاں بٹھا کے بتانے کے لیے حضرت نے بلایا ہے۔ تو فرمایا درویشی، بیماری اور موت سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اور آج ہم نے کتنے ہیں کہ تھوڑا جہا ایک ٹائم دا آٹا نہ لبے نا سی باں کر اس میں، ٹھیک ہے نا جی، اور تھوڑی سی بیماری اور تکلیف ہے، لے میں ہی بچیا تکلیف اور بیماری کے لیے، اور موت تو ویسے ہی ہمیں اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ حضرت میں عمومی بات کر رہا ہوں، اور یہ حضور خواجہ خواجگان کا درس ہے۔ اور آخری بات کیونکہ میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، دیکھیں آپ کے چہیتے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، چہیتے پیارے محبوب، سلطنت چھڑوائی خواجہ قطب الدین سے، کہا بیٹے چھوڑ دو، یہ میرے سنگ لگ گئے ہو، چھوڑ دو اور دلی چلے جاؤ، میں تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، جا کے دلی کو سنبھالو۔ آپ فیض بانٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور دلی کا شہنشاہ سلطان شمس الدین التمش وہ آپ کا مرید ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے؟ مرید ہے، جس کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، دربار لگا ہے۔ اس واقعے کو کئیوں نے بڑے عجیب طریقے سے لکھا ہے، لیکن پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی جو بڑا خوبصورت لکھا ہے، صرف میں 2 سے 4 منٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا بیان کر کے۔ دربار لگا ہے، وہ آپ کو پتا اس وقت جیسے جہانگیری دربار میں ہوتا تھا، بڑے بڑے ٹل لگے ہوتے تھے، اور سوالی آ کے جو ہے فقیر سوالی منگتا جو ہے آ کے وہ ٹل بجاتا تھا، تو بادشاہ کہتا تھا پہلے اسے لے کے آؤ۔ بڑے بڑے جلدی ٹل بجنے شروع ہو گئے، دربار میں کھلبلی مچ گئی، کیا ہوا، کون ہے، جلدی لے آؤ۔ سلطان شمس الدین التمش کہتا ہے جلدی لے آئے، تو ایک ہندو عورت ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، رو رہی ہے، میں مر گئی، میں مٹ گئی، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، 2 ماہ کا بچہ اٹھایا ہوا۔ اور بی بی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، ایک شخص نے میرے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات کیے، اور اس کے ناجائز تعلقات سے یہ میرا بچہ ہے، اب میں لے کے بچہ گئی ہوں، وہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ بات کرنی آسان ہے،
بات چھوٹی سی جی حضور کہ یہ صوفیوں کو بڑی بدنام کرنے کے لیے بہت بہت طریقے اپنائے ہیں جی ایسے آپ یہ دیکھ لیں خواجہ صاحب کے اہم خلیفہ ہیں اور شمس الدین التبش کے پیر ہیں. اللہ اکبر. شمس الدین التبش کے پیر ہیں اور معاملہ کہاں ہو رہا ہے ذرا سنیں. دیکھیے جب ہندوؤں نے دیکھا نا ہندوؤں نے کہ پیر کی تو بڑی بلے بلے واہ واہ ہے, خواجہ قطب الدین کی بہت زیادہ پرومیننسی ہے, انہوں نے یہ الزام لگانے کے لیے اسلام کو بدنام کرنا چاہا اور اولیاء کو بدنام کرنا چاہا. اور بی بی تنو کی ہویا ہے تو وہ ہندو عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک شخص نے ناجائز تعلقات قائم کیے, یہ بچہ پیدا ہوا, اب میں اس کے بعد یہ ماننے کو تیار ہے. شمس الدین تمش کے دربار میں اس کی سلطنت میں کس کی جرت ہوئی تیرے ساتھ اتنا ظلم کرنے کی, تو نام بتا. عورت کہتی ہے اے بادشاہ سلطان تو نام سن کے فیصلہ نہیں کر پائے گا. تو سلطان کہتا ہے میرا سگا باپ بھی ہوا تو میں بھی اسے بھی سزا دوں گا, تو نام تو بتا. وہ عورت کہتی ہے اپنا کلیجہ تھام لے, صبر کر پائے گا, تیرے اندر حوصلہ ہے میری بات سننے کا. تو سلطان کہتا ہے حوصلہ ہے, میں سن لوں گا بات. وہ عورت کہتی ہے کوئی اور نہیں, تیرا پیر ہے جس نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات کیے ہیں. اللہ اکبر. سلطان نے اپنی جو شاہی پگڑی پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے نیچے رکھی, اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا بی بی تو کیا کہہ رہی ہے, دوبارہ میرے پیر کا نام نہ لینا. عورت کہتی ہے میں نے کہا تھا نا تیرے اندر برداشت نہیں ہے سننے کی. اللہ اکبر. وہ سین لے کے آئے, وہ منظر لے کے آئے کہ جب یہ منظر ہے, یہ میرے پیر آپ کے پیر بیٹھے ہیں نا, یہاں کو کھڑا ہو کے ان کے خلاف کوئی زبان کھولے, کوئی الزام لگائے تو آپ سنیں گے؟ بولے نا او بھائی ہم سنیں گے نہیں سنیں گے. وہ دلی نہیں ہندوستان کا پیر ہے. اللہ اکبر. جہاں سے گزرتا ہے دنیا, عورتیں دوپٹے صرف نہیں پہنتی, پردہ نہیں کرتی, گھروں کے دروازے بند کر لیتی ہیں, بازاروں میں رونقیں ہو جاتی ہیں, اور اللہ اکبر دنیا فرش راہ کرتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ رہے ہیں. اور بی بی تو کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا ایسا ہے. اپنی دستار سلطان نے وہاں اتاری, اپنے پاؤں کی جوتی اتاری اور چلے گئے کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے. فرمایا جاؤ میں صبح حاضر ہو جاؤں گا. میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں, کچھ رہ جائے حضرت کو پتا ہے, میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب آپ چلے تو لوگ آگے لائن میں قطار میں, فرمایا نہیں ہٹ جاؤ, آج میں پیر نہیں, آج میں پیر نہیں, آج میں سلطان کے دربار میں ملزم بن کے جا رہا ہوں, مجرم بن کے جا رہا ہوں. آج ہے کوئی ایسا پیر, او ہے کوئی ایسا ولی, او ہے کوئی نمازیں پڑھنے والا, ہے کوئی عالم. مختصر دربار میں آ گئے. سلطان نے اٹھنا چاہا, فرمایا بیٹھ جاؤ. قاضی نے اٹھنا چاہا, فرمایا بیٹھ جاؤ. درباریوں نے اٹھنا چاہا, فرمایا بیٹھ جاؤ. آج میں بھی شاعر بن کے آیا ہوں. بی بی کے قریب آئے, کہا بی بی ہاں تمہیں یاد نہیں ہے؟ 4 گواہ بھی اس نے پیش کیے. تہجد کا وقت تھا, اپنے تم نے باہر نکال دی اور پچھلے دروازے سے یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. اللہ اکبر. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, روئے نہیں ہیں حضرت. فرمایا سلطان ایک رات کی مہلت تو دے دو, ایک رات کی مہلت دے دو. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری تربیت ہو, اور میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اللہ اکبر. گئے, رات کو ساری رات روتے رہے, تہجد کا وقت تھا, اور اجمیر کی طرح منہ کر کے کہا کہ میری ڈیوٹی اس لیے لگائی تھی کہ قطب الدین پہ دنیا الزام لگاتی رہے. حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں کہ میری ڈیوٹی اس لیے لگائی تھی کہ دنیا مجھ پر الزام لگاتی رہے. سو گئے. حضور خواجہ خواجگان قطب الدین کے خواب میں آ گئے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں آ رہا ہوں. صبح پھر کچہری سجی, دربار لگا, سلطان آ گئے, قطب الدین بختیار کاکی آ گئے. جی
ہاں جی آ گئے، جی آ گئے. سلطان سے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میرے پیر آ رہے ہیں. میرے بولیے نا، میرے او بھائی میرے پیر آ رہے ہیں. کیوں کہ میاں صاحب فرماتے ہیں مالی دا کم پانی پانا، پھل کچے ہون یا پکے. مالی دا اگر مرشد پہ اتوار ہے نا اور سچا پہ مرید ہے، مالی دا کم پانی پانا، پھل کچے ہون یا پکے. اللہ اکبر. پیر مرید تے سر دے رہندے، پیر مرید تے سر دے رہندے. او جھوٹے ہون یا سچے، سبحان اللہ. او جھوٹے ہون یا دوبارہ ذرا ان کو یقین ہو اس مسئلے پر. میں کہہ رہا ہوں میاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی پانا، پھل پکے ہون یا کچے. پیر مرید دے سر تے رہندے، پیر مریداں دے سرہ تے رہندے. او جھوٹے ہون یا سچے. اگر دامن پیر کے ساتھ پکا ہے تو پیر کبھی نہیں ڈوبنے دے گا. اللہ اکبر. تو وہ عورت چلائی، وہ قاضی چلایا، نہ خواجہ اجمیر یہاں سے چلیں 3 دن تو پھر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ سلطان کو کہنے لگا سلطان یہ بتاؤ ایک رات کی مہلت میں کون گیا انہیں پیغام دینے؟ کون سا ڈاکیا گیا؟ کون سی ٹرین چلی؟ کون سا جہاز گیا؟ حالانکہ جہاز ٹرین تو اس وقت تھے ہی نہیں. کون سی پیغام رسانی ہوئی؟ سلطان نے کہا بس تمہیں فیصلہ چاہیے نا. میرے پیر نے کہہ دیا 3 دن کی مہلت، 3 دن کے بعد دوبارہ دربار لگے گا. 3 دن گزر گئے، میدان سجا، دربار سجا ہے. مغرب کی نماز ہو گئی، پیر نہیں آئے. حضور خواجہ قطب الدین نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، سلام پھیرا تو پیچھے خواجہ صاحب نماز پڑھے. اللہ اکبر. میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، اور جنہیں چاہن انہیں رہنا. ہائے ہائے ہائے. اور جنہیں چاہن انہیں رہنا. نہیں واجب وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. بھائی نہیں واجب وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. اے تن میرا جے کنگھی ہوئے، میں زلف محبوب دی واوا، پوش میرے دی بن جائے جتی. یہ خواجہ قطب الدین کی آواز میں کہہ رہا ہوں کہ پیر سے اتنی محبت ہے. پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں پیر دے پیرے آواں، میں پیر دے پیرے آواں. مار مکا مارو مارو مینو مار مکاؤ. میں ہون نہ عذر بھی کوئی لے آواں، میں ہون عذر بھی کوئی نہ لے آواں. اللہ اکبر. غلام فریدہ جے میرا سونا ملے میں رو رو دل دا حال سناواں. غلام فریدہ جے میرا یار مینو ملے، میرا مرشد مینو ملے، میں رو رو حال سناواں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. نماز مکمل ہوئی. حضور قطب الدین جا کے پیروں میں گرے، سینے سے لگے، رونے لگے. حضرت کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا بیٹا یہ لذت نہیں مکمل. اس میں تھوڑی سی لذت یہ کہ جب پیر کی بات ہو گئی، روحانیت ہو گئی، تو آپ کہا کہ اسی وقت اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جانا ہے، میرے مرید کی طبیعت خراب ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. یہ تو ذرا تھوڑی ہے. پھر وہ آئے تو ابھی پریشانی تھے، دیکھیں نا زندان میں آپ کو بند رہا 24 گھنٹے تو رہے. اور پیر مرید کا کیا حال ہوگا. لیکن چونکہ دنیائی قانون تھی اور اس کے لیے سوچنا تھا، یہ آپ لوگ عام نہیں سمجھے اس بات. پھر آپ آئے تو وہ جو سپاہ سالار تھا جی جی میں مختصر کر رہا ہوں، نیچے سے پیغام آ رہا ہے نہال بھائی کا. بہرحال تو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا چپ قطب الدین، تو یوسف سے بھی بڑا عظیم ہے، تو اما عائشہ سے بھی بڑا عظیم ہے،
پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اللہ اکبر۔ دربار میں آئے، دربار لگا، مختصر یہ کچہری جیسے حضرت فرما رہے ہیں، یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہا خواجہ صاحب نے، بی بی تو نے مر جانا ہے، تو نے مر جانا ہے، سچ بول۔ کہنے لگی نہیں، میرا مجرم تیرا مرید ہے، میرا مجرم تیرا مرید ہے۔ کتنی بڑی مشکل بات ہے، کتنی بڑی۔ او گڈیاں کدے جڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں، او کدے نہ اچیاں نہ کدے نہ چڑیاں اچیاں، او کدے نہ چڑیاں اچیاں، جڑیاں گڈیاں اوہی گڈیاں اتے اڑیاں، جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں۔ جن کا سائیں ہوتا ہے نا، جن کا مرشد ہوتا ہے، پھر مرید بھی پھر سائیوں والا ہوتا ہے۔ کبھی نہ مرشد ڈوبنے دیتا ہے، نہ مرید کبھی اپنے آپ کو گرنے دیتا ہے۔ بہرحال جب سارے کسی نے نہ مانا، حضور خواجہ صاحب گئے، 2 ماہ کا بچہ ہے، منہ سے کپڑا ہٹایا عورت اور کہا اے بچے یہ تو مکر گئے ہیں، تو ہی بتا تیرا باپ کون ہے۔ یہاں یہ لذت پھر خراب ہو جائے گی تھوڑا سا، کہ جب آپ گئے عورت کو سمجھایا نہیں مانی تو آپ آسمان کی طرف ایسے اجازت لے لی اور پھر یہ سوال کیا، بچے سے پوچھ لے، یا اللہ یہ منظر ہے، اس منظر کا گواہ رہنا، یا اللہ میری لاج اسی طرح رکھنا، میں تیرے نبی کا امتی ہوں، تیرا وعدہ ہے کہ قیامت تک تیرے نبی کی شریعت اولیاء اور علماء چلائیں گے۔ یہ الفاظ تھے حضرت آسمان کی طرف۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان اشرف، اذان اشرف۔ یہ الفاظ ہیں حضرت کہ یا اللہ تیرے نبی کی کا وعدہ ہے کہ تیرا دین قیامت تک تیرے نبی کے اولیاء علماء امتی چلاتے جائیں گے۔ یا اللہ آج میری اسی طرح لاج رکھنا جس طرح تو نے حضرت مریم علیہ السلام کی لاج رکھی تھی۔ یہ الفاظ ہے، میں اصل میں شارٹ کٹ کے چکر میں تھا۔ مریم علیہ السلام کی چاند، منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہا بیٹا تیری ماں بھی مکر گئی، دنیا بھی مکر گئی، تو ہی بتا تیرا باپ کون ہے، تو جانتا ہے۔ عورت کہتی ہے بابا تو پاگل ہے، ایک بچہ بولے گا۔ اللہ اکبر، 2 ماہ کا بچہ چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، کہا السلام علیکہ یا خواجہ معین الدین چشتی۔ بچے نے سلام کیا اور کہا میرا باپ تیرا مرید نہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نہیں، میرا باپ حسن شاہ ہے جو سلطان شمس الدین الدمشق کا وزیر ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، سپہ سالار حسن شاہ سپہ سالار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہی کہا اور بچہ پھر لیٹ گیا۔ خواجہ خواجگان نے کپڑا منہ پہ دیا اور اپنے مرید، اپنے خلیفہ حضور قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔ لوگوں نے کہا حضرت معاف کر دیں، یہ کیا ہو گیا، کچھ تو بولے۔ فرمایا جو بولنا تھا بچے نے بول دیا۔ میں تو آیا تھا اپنے مرید کو بچانے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہ اللہ اکبر، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرے خلیفہ میرے مرید کی شان دلی میں کیسی ہے۔ آج یہ لوگ شان دیکھنے نہیں آئے تھے، آج میں میرے مرید اور میرے خلیفہ کی رسوائی دیکھنے آئے تھے۔ چل قطب الدین، جہاں نہیں رہے گا میرے ساتھ چل، دنیا رو رہی ہے، دھو رہی ہے، حضور خواجہ صاحب کے قدموں میں پڑ رہی ہے کہ حضرت ہمیں معاف کر دیں۔ چلتے رہے، آخر پھر اللہ والا لجپال ہوتا ہے، اللہ والا لجپال ہوتا ہے۔ فرمایا جاؤ قطب الدین، اب تمہاری ڈیوٹی پکی ہے، آج کے بعد دنیا کی میں رب کوئی پیدا ہی نہیں کرے گا جو میرے مرید کو تنگ کر سکے۔ اس کے بعد یہ خواجہ صاحب کا دلی میں آخری زہری پھیرا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آئے، اجمیر میں ہی رہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ دیکھیں ان کے نام لینا آسان ہے، سیرت اپنانا بہت مشکل ہے۔ لنگر کھانے بڑے سوکھے نے، پیرا گل جانا، تویز گنڈے، یہ وہ، اے کر دو وہ کر دو، تربیت لینا بہت مشکل ہے، آداب لینا بہت مشکل ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور شاہ اشرف اور خواجگان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام علیکم. آئیے دیا کرو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا اعلاک قدرا یا امام الانبیاء. تم حبیب کبریاء ہو اور امام الانبیاء ہو، تو جہاں کے پیشوا ہو، شافع روزے جزا ہو. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام یا سیدہ زہرا بطول، یہ سلام عاجزانہ قبول. تمام دوست تشریف لیجیے، بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سب بجا کے ضرور پاک کر دیں. لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ یا رب ذوالجلال، یا رب رحیم و کریم و غفور، تیری توفیق سے یہ خوبصورت محفل تقریب عرس مبارک حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی حسینی کی بارگاہ میں یا اللہ یہ خوبصورت محفل کا تحفہ جس میں تیرا ذکر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی، یا الہی صلاۃ والسلام کا تحفہ پیش ہوا. اس سے پہلے یا الہی چادر پوشی ہوئی، ختم پاک پڑھا گیا، ذکر کار تسبیحات اوراد وظائف، سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، یا الہی جملہ کلام اور جو بہترین لنگر یا اللہ خان کا زاویۃ النعیم پر پکایا گیا، پیش کیا گیا، اس تمام حاضر کلام و شعان کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. 1 لاکھ سے بھی صدار پیغمبر کی ارواح مقدسات کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع صحاب و صحابیات ازواج مطہرات برادت کبار اولاد اطہار اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما.
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جمیع اولیاء، ازکیاء، صلحاء، فقراء، شہداء، علماء، غوث، کتب، ابدال، تابعین اور تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی روح اثر و بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب ان کی یاد میں، تیرے ولی کی محبت میں، تیرے ولی کی سیرت کو سننے اور ان پر چلنے کے لیے یا اللہ یہ خوبصورت محفل میں آئے ہیں، حاضر ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات، خواہشات اور جتنی منتیں مرادیں ہیں حضور خواجہ خواجگان کے صدقے سب کے پورے فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو مکمل فرما۔ یا اللہ سب کے گھر میں، کاروبار میں، رزق میں، آل و اولاد میں، سوچ و فکر، علم و عمل، دین و دنیا، جان و مال، عزت و آبرو کی خیر فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کی جھولیوں میں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹیاں دی انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جن کی بچیاں رشتے کے انتظار میں، نیک رشتہ ان کے مقدر کا حصہ بنا۔ یا الہی اس پاک محفل میں جہاں مرد حضرات ہیں، جوان ہیں، یا اللہ وہاں خواتین میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لائی ہیں۔ یا اللہ سب ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عزت و عصمت کی چادر عطا فرما۔ سب کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی در کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ سب کو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در کی تطہیر و تزکیہ عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہر ماں بہن بیٹی کو عزت و عصمت کی عظیم دولت سے سرفراز و فیضیاب فرما۔ یا اللہ جس ماں کی گود خالی ہے اس کو نیک صالح اولاد سے ہرا بھرا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضور خواجہ خواجگان کے صدقے ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت خواجہ خواجگان کے صدقے یا اللہ ہمیں ہر ذلت و رسوائی و پسپائی سے محفوظ فرما، عزت و توقیر و تقریب نصیب فرما۔ یا الہی حضور پیر صاحب جس پاک محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، حلم میں، عمل میں، یا الہی ان کے فیوز و برکات میں اور خیرات میں اور زیادہ خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ انہیں نیک اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس خوبصورت محفل کے روح رواں اور منتظم اعلیٰ جناب برادرم ڈاکٹر محمد نہال اسلم صاحب، یا الہی ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کے علم میں، حلم میں، عمل میں، اولاد میں، یا الہی سوچ میں، فکر میں، دین و دنیا میں خیر و برکت پیدا فرما۔ جتنے یا اللہ ان کے ساتھ دامے در میں سخن حصہ لیتے ہیں، یا اللہ سب کی حصہ داری کو قبول فرما۔ سب مریدین سلسلہ شرفیہ چشتیہ کے یا اللہ جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں اس خوبصورت محفل کو سجانے میں رات دن لگے رہے، یا اللہ لنگر پکانے میں، بانٹنے میں، یا اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں اپنی شادمانیاں فرما، امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور پیر صاحب کے امی جان کے والدین مائدین مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب جتنے یا اللہ حاضر ہیں جن کے والدین میں جو دونوں اس دنیا فانی سے وفات فرما گئے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الحاج امانت علی بیگ قادری صاحب کے والد محترم کی آج برسی ہے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا الہی اس خانقاہ کو دن دگنی رات چوگنی عزت و توقیر عطا فرما۔ پاکستان و اہل پاکستان، عالم اسلام اور اہل اسلام کی خیر فرما۔ یا الہی پاکستان کو بد نظری اور دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اس دھرتی کو یا اللہ تعدم قیامت شاد و آباد فرما۔ اس دھرتی کو یا اللہ یکجہتی اور باہمی یا الہی جتنی بھی یا رب ذوالجلال اس میں جتنی بھی یکجہتی کی فضا ہے، سلامت کی فضا ہے، اس کو قوام و دوام نصیب فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یلنا فی باری امن مغم مغرقن خذ بیدنا سہل لنا اشقالنا۔ جب دم واپسی ہو تو اس دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی و نور عرشی وزیر فرشی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام دوست لینے بنا لے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے جو ہے سب بندی کر لیں۔